سلطان صلاح الدین ایوبی آگے امت کی صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ یہاں تو جناب خطبوں کے اندر بادشاہوں کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، لوگ جناب دین سے دور ہو چکے ہیں، بادشاہوں کی محفلوں میں شرابیں چلتی ہیں۔ ابھی اس وقت سلطان نہیں، ابھی ایک وزیر ہے، منزل متعین کی کہ میں بیت المقدس کو ظالموں کے ظلم سے آزاد کروں گا، قابضوں کے شکنجہ سے میں آزاد کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر سے سفر شروع کرتا ہے، مختصر جماعت کے ساتھ لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں۔ لاکھوں کا لشکر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے راستے میں آیا، صلیبی آئے، یہودی آئے، عیسائی آئے آپ کے سامنے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلسل 5 سے 6 سال کے عرصے میں مصر سے چلتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، نیند وقف کر دی، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، پیچھے مصر کی طرف رخ نہیں کیا، اپنے اہل خانہ کو نہیں دیکھا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے اہل خانہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سلطان نے اس طرف نظر نہیں دوڑائی، مجھے کچھ کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، مجھے راحت کے لیے وقت مل رہا ہے، میرے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے۔ سلطان منزل کی طرف چلتا ہے، چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے، وہ بیت المقدس جس پر صلیبیوں نے قبضہ کر لیا تھا، وہ بیت المقدس جس پہ ظالم ظلم آباد کر کے بیٹھے تھے اور ظالمانہ نظام وہاں پر نافذ تھا، خدا نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی جد و جہد اور محنت کا یہ ثمرہ دیا کہ جمعے کا وقت ہے، بیت المقدس کا ماحول ہے، اور ممبر پر آذانیں بھی محمد رسول اللہ کی دی جا رہی ہیں اور ترانے بھی محمد رسول اللہ کے پڑھے جا رہے ہیں۔ وقت آتا ہے انسان اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔